آج میں آپ سے بہت زبردست سا سوال جو لوگوں کے دماغ میں آتا ہے، وہ کیا سوال آتا ہے سب کے دماغ میں؟ وہ سبب جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے، اور تمام انسانوں کو ماں اور باپ دونوں سے۔ تو یہ سوال ہر انسان کے، ہر مسلمان کے دماغ میں گھومتا ہے کہ کیسے اور کیوں، مطلب اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایسے بغیر ماں باپ کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اس دنیا میں وہ لے کر آئے؟ تو کیوں؟ کافی سارے ایسے سوال ہوتے ہیں جو ہمارے دماغ میں گردش کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ایسا کیوں اللہ پاک نے کیا، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ تو آج میں اس ویڈیو میں اس کا جواب دینے لگی ہوں۔ چینل پہ نیو ہے تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا تاکہ ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو یہاں کیا کہا گیا ہے، ہم سے بیان کیا علی بن احمد بن محمد رضی اللہ نے، انہوں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن ابی عبداللہ کوفی نے، روایت کرتے ہوئے موسیٰ بن عمران نخعی سے، انہوں نے اپنے چچا حسین بن یزید نفلی سے، انہوں نے علی بن سالم سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو بصیر سے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے، اور تمام لوگوں کو ماں اور باپ دونوں سے پیدا کیا؟ تو آپ نے فرمایا تاکہ لوگ اللہ کی تمام و کمال قدرت کو جان لیں اور یہ بھی سمجھ لیں کہ وہ اس امر پر قادر ہے کہ وہ انسان کو صرف عورت کے بطن سے بغیر مرد کے پیدا کرے، جیسا کہ وہ اس امر پر قادر ہے کہ انسان کو بغیر مرد اور عورت کے پیدا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ہم لوگ یہ سمجھ لیں اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھ سکتا ہے۔ حالانکہ یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ ماں باپ کے بغیر اولاد پیدا ہو جانا، یہ بہت چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت زیادہ بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا باپ کے بغیر۔ تو آپ سوچیں کہ کیا کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں جو انسان سوچے تو سوچتا ہی رہ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی قدرت دکھائی اور بہت بڑی قدرت دکھائی کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں کبھی اگر ہم بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں یا شادی بیاہ نہیں ہو رہا ہوتا یا اور ہم پہ کوئی مصیبت ٹوٹ جاتی ہیں، تو ہم بہت زیادہ ایسا فیل کرتے ہیں کہ یہ ساری مصیبتیں ہم پہ ٹوٹی ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کی کوئی دعا نہیں ہے۔ تو ہر چیز کی دعا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صبر کرو اور دعا سے کام لو، میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری چیزیں کر کے دکھائی اور بتائی ہیں کہ میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین ہونا چاہیے اور ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، جو کہ ہم سب سے لاسٹ میں کر رہے ہوتے، جو کہ ہمارا کام ہے ہم سب سے پہلے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرامات اور بہت سارے معجزات کر کے دکھائے اور ہمیں بتایا ہے کہ میں سب سے افضل ہوں اور میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، مجھ پہ یقین کیا جائے اور پورا یقین کیا جائے۔ تو امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو آج کی پسند آئی ہوگی۔ چینل پہ نیو ہے تو لازمی سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کوئی بات ہو، کوئی سوال ہو تو کامنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔